مومن آل فرعون کو جب یہ یقین ہو گیا کہ میری ایمان افروز گفتگو قوم پر اثر انداز ہو گئی اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ ترک کر دیا اور اپنے چھپے ہوئے ایمان کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطرے سے نکال لیا، تو اس نے قوم کو متوجہ کرتے ہوئے کہا کہ اے میری قوم، تم میری اتباع کرو، میں تمہیں حق کا راستہ دکھاؤں گا۔ قوم والو، یاد رکھو کہ یہ حیات دنیا صرف چند روزہ لذت ہے اور ہمیشہ رہنے کا گھر آخرت کا گھر ہے۔ اے میری قوم، نیکی کی طرف قدم بڑھاؤ، برائی سے اپنے قدموں کو روک لو، کیونکہ برائی زندگی کا خاتمہ موت سے پہلے ہی کر دیتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص صحت مند کے ساتھ نیکی کرے اس کو 10 گنا ثواب ملتا ہے، اور جو معذور کے ساتھ نیکی کرتا ہے اس کو 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، اور جو والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے اس کو 70,000 گنا ثواب ملتا ہے، اور جو اسلام کی نشر و اشاعت میں کوئی نیکی کرتا ہے اس کو 1,00,000 گنا ثواب ملتا ہے۔ نیکوکار شخص کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ جو لوگ نیک عمل کریں، خواہ مرد ہوں یا عورت، بشرطیہ کہ وہ مومن ہوں، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور انہیں وہاں حساب کے بغیر رزق دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے فرمایا ہے، میری طرف سے کرامت اور میری محبت کا حقدار وہ ہے جسے میرے جلال سے محبت ہو۔ اور ایسے لوگ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے اور انہوں نے سبز رنگ کے لباس پہنے ہوں گے، ان پر نور برس رہا ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ کون ہوں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے، انہیں خدا کے جلال سے محبت ہوگی، وہ جنت میں جائیں گے جہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم حق کو پہچان لو تو پھر جو بھی نیک کام کرو گے وہ قبول کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو بھی عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطیہ کہ وہ مومن بھی ہو، تو ہم اسے یقیناً پاکیزہ زندگی دیں گے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 97۔ اے میری قوم، کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف دعوت دیتا ہوں لیکن تم مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو؟ تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا کفر کروں اور اسے اللہ کا شریک قرار دوں جس کے بارے میں نہیں جانتا، اور میں تمہیں بڑے غالب آنے والے، بخشنے والے اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو اس کی دنیا اور آخرت میں کوئی حکومت نہیں، اور قیامت میں ہم سب کی بازگشت صرف اور صرف خدا کی طرف ہوگی، اور حد سے تجاوز کرنے والے کے لیے جہنم ہے۔ پھر عنقریب تم اس کو یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ میں تو اپنے معاملات کو پروردگار کے حوالے کر رہا ہوں کہ بے شک اللہ بندوں پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے۔ بس اللہ نے اس مومن کو ان کی بری چال سے بچایا اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ آیت نمبر 41، 42، 43، 44 اور 45۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اس مومن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، لیکن اللہ نے اس کے ایمان کو ضائع ہونے سے بچا لیا تھا اور وہ اس کے دین میں فتنہ نہ ڈال سکے۔ امام کی محفل میں مخالفین میں سے ایک بندے نے ایک شیعہ سے کہا کہ اصحاب رسول میں 10 مبشرہ کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تو شیعہ بندے نے کہا کہ ان میں خیر جمیل پایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو ختم کرے گا اور میرے درجات کو بلند کرے گا۔ سوال کرنے والے نے کہا، تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے مجھے تیرے بغض سے بچایا۔ میں تجھے رافضی گمان کرتا تھا جو اصحاب رسول سے بغض رکھتے ہیں۔ اس شیعہ نے کہا کہ خدا کی لعنت ہو اس بندے پر جو صحابہ رسول میں سے ایک سے بغض رکھے۔ اس مخالف بندے نے کہا کہ شاید تو تعویل کر رہا ہے، میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ان 10 اصحاب کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اس شیعہ بندے نے کہا کہ جو بندہ اصحاب رسول میں سے ان 10 میں سے ایک سے بغض رکھے گا اس پر اللہ کی، ملائکہ کی اور تمام لوگوں کی لعنت۔ وہ مخالف اٹھا اور اس نے اس شیعہ کا سر چوما
اور عرض کیا کہ میں نے تیری طرف رفض کی نسبت دی تھی، مجھے معاف کر دے۔ تو اس شیعہ نے کہا کہ میں نے آج تجھے معاف کر دیا، اور اس نے کہا آج سے تو میرا بھائی ہے اور میں تیرا بھائی ہوں۔ اس کے بعد وہ سوال کرنے والا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد امام نے شیعہ سے فرمایا کہ اللہ تیری عقل میں اضافہ فرمائے، آسمان کے فرشتے تیرے احسن انداز کے طریقے کو حسن قرار دے رہے ہیں کہ تو نے کس احسن انداز میں گفتگو کی جس کے ذریعے اللہ نے تجھے بچایا ہے، اور تو نے اپنے دین کا بھی نقصان نہیں کیا۔ اللہ ہمارے مخالفین کے غم میں اور اضافہ فرمائے۔ جو اپنے دل میں ہماری مودت و محبت رکھتا ہے، وہ اس مودت کو پوشیدہ رکھنے کی غرض سے اگر یہ کہتا ہے تو وہ درست ہے۔ کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ اے فرزند رسول، ہم تو اس بندے کے کلام سے فقط یہ سمجھے ہیں کہ یہ بندہ ناسبی کے موافق ہے۔ امام نے فرمایا کہ تم اس کی مراد نہیں جانتے، تم نہیں سمجھ سکے، لیکن ہم سمجھ گئے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہمارا موالی اور ہمارے دشمنوں کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس ساتھی کو تقیہ کے ذریعے بچایا ہے، کیونکہ تمہارے ساتھی نے کہا کہ ان میں ایک کی عیب جوئی کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، تو ان میں سے ایک حضرت علی علیہ السلام ہے۔ بس جو امیر المومنین کی عیب جوئی کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ پھر اس نے دوسری مرتبہ کہا کہ ان میں سے ایک کی عیب جوئی کرے یا ان کو برا بھلا کہے، گالیاں دے، تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اس نے سچ کہا ہے، کیونکہ جس نے ان کی عیب جوئی کی اس نے امیر المومنین کی عیب جوئی کی ہے، کیونکہ وہ بھی ان میں سے ایک ہیں۔ بس جس نے حضرت علی علیہ السلام کی عیب جوئی نہیں کی اور آپ کی مذمت نہیں کی تو اس نے سب کی عیب جوئی نہیں کی، بلکہ بعض کی ہے، نہ کہ 10 کی۔ پھر فرمایا مومن آل فرعون نے بھی اس قسم کی گفتگو کی تھی۔ جب جاسوسوں نے فرعون کے پاس ان کی چغلی کھائی تھی کہ حزقیل لوگوں کو تیری مخالفت کی دعوت دیتا ہے اور تیرے دشمنوں کی مدد کرتا ہے، تو فرعون نے ان سے کہا کہ حزقیل میرا چچا زاد ہے، میرا خلیفہ و جانشین ہے، میرا ولی عہد ہے۔ جو تم کہہ رہے ہو اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو میری نعمات کے کفر کی وجہ سے وہ میرے عذاب کا مستحق قرار پائے گا، اور اگر تم جھوٹے ہو تو پھر تم میرے سخت عذاب کے حقدار قرار پاؤ گے، کیونکہ تم نے میرے گھر کے معاملات میں مداخلت کی ہے۔ فرعون نے جناب حزقیل اور ان چغلخوروں کو بلایا اور ان کے سامنے حضرت حزقیل سے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تو فرعون بادشاہ کی ربوبیت کا منکر اور میری نعمات کا کفر کرنے والا ہے۔ جناب حزقیل علیہ السلام نے کہا کہ اے بادشاہ، تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تم ان سے سوال کرو کہ ان کا رب کون ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ فرعون۔ پھر پوچھا ان کا خالق کون ہے؟ انہوں نے کہا فرعون۔ پھر پوچھا تمہارا رازق کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ فرعون۔ پھر پوچھا تمہارا برائیوں اور مکاریوں کا دور کرنے والا، مصیبتوں سے بچانے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا فرعون۔ اب جناب حزقیل علیہ السلام نے کہا کہ اے بادشاہ، گواہ رہنا، اور جو حاضر ہیں ان کو بھی گواہ قرار دیتا ہوں، جو ان کا رب ہے وہ میرا رب ہے، جو ان کا خالق ہے وہ میرا خالق ہے، جو ان کا رازق ہے وہ میرا رازق ہے، جو ان کے معاش کی اصلاح کرنے والا ہے وہی میرا رب ہے، میرا خالق، میرا رازق۔ جو ان کے رب، خالق اور رازق کے علاوہ ہیں میں اس سے بری ہوں اور اس کی ربوبیت سے بھی بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، اس کی الوہیت کا میں کفر و انکار کرتا ہوں۔ جناب حزقیل علیہ السلام کی اس سے یہ مراد تھی کہ ان کا حقیقی رب اللہ تعالیٰ ہے، وہی میرا رب ہے، اور وہ معنی جو فرعون سے پوشیدہ رہا، اس لیے انہوں نے گمان کیا کہ حزقیل کی مراد یہ ہے کہ فرعون میرا رب ہے، فرعون میرا خالق و رازق ہے۔ تب فرعون نے ان چغلخوروں سے کہا کہ اے برے لوگو، میرے ملک میں فساد ڈالنے والو، میرے اور میرے چچا زاد جو میرا زور بازو ہے کے درمیان فتنہ ڈالنے والو، تم میرے سخت عذاب کے مستحق ہو۔ تم میری مملکت میں فساد اور میرے چچا زاد کو مجھ سے قتل کروانا چاہتے تھے اور میرا زور بازو توڑنا چاہتے تھے۔ پھر جلادوں کو بلایا گیا اور ان کو حکم دیا گیا کہ ان کی پنڈلیوں میں کیل ٹھونک دیے جائیں اور ان کے سینوں پر سے آرے کے ذریعے گوشت کو جدا کیا جائے۔ اللہ نے چغلخوروں کے فتنے سے مومن آل فرعون کو بچا لیا اور چغلخوروں کو قتل کروا دیا۔ تیشے اور آرے سے ان کے بدنوں سے گوشت کو جدا کر دیا گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا
کہ جو شخص اپنا معاملہ خدا کے سپرد کر دیتا ہے تو وہ ابدی راحت اور ہمیشہ کا آرام پا لیتا ہے۔ سچا سپرد کرنے والا وہ ہے جو خدا کے علاوہ تمام سہاروں پر سے بھروسہ ختم کر دے، جیسا کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو کچھ اللہ نے میرے لیے تقسیم کیا ہے میں اس پر راضی ہوں۔ میں نے اپنا معاملہ خدا کے سپرد کر دیا ہے۔ جس طرح سے اللہ نے ماضی میں مجھ پر احسان کیے ہیں وہ مستقبل میں بھی اپنے احسانات کے سلسلے کو جاری رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مومن آل فرعون کے متعلق فرمایا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ یہ بیان کیا کہ اللہ نے اسے اور اس کی تمام چالوں سے بچا لیا جو انہوں نے اس کے خلاف چلی تھیں، اور آل فرعون پر تدبیریں بدترین عذاب آ کر ٹوٹا۔ لفظ تفوض کے 5 حروف ہیں اور ہر حرف کا اپنا اپنا ایک مطلب ہے۔ اس کے حروف یہ ہیں تا، فا، واو، یا اور زاد۔ تا سے دنیا میں ترک تدبیر مراد ہے، فا سے غیر اللہ کے تمام سہاروں کا فنا ہونا مراد ہے، واو سے وفائے عہد اور تصدیق وعد مراد ہے، یا سے اپنی ذات سے یاس یعنی مایوس ہونا اور اپنے رب کے فضل پر یقین کرنا مراد ہے، ذات سے وہ ضمیر مراد ہے جو خدا کے لیے صاف ہو اور اسی سے ضرورت کو وابستہ رکھتا ہو۔ تفوض الی اللہ کرنے والا شخص صبح کرے گا تو تمام آفات سے محفوظ ہوگا، اور شام کرے گا تو اس کا دین سالم ہوگا۔ جس کے خلاف لوگ چالیں چل رہے ہوں اور وہ شخص پریشان ہو تو اسے چاہیے کہ وہ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد کا ورد کرے، کیونکہ مومن نے آل فرعون نے یہ ورد کیا تھا، یہ جملہ کہا تھا، تو پروردگار دو عالم نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ خدا نے اسے آل فرعون کی تمام چالوں سے بچا لیا تھا اور آل فرعون پر بدترین عذاب آ کر ٹوٹا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مومن آل فرعون نے دربار فرعون میں یہ تقریر کی تھی تو اہل دربار نے ان پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا تھا۔ امام سے پوچھا گیا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے اسے ان کی تمام بری چالوں سے بچا لیا تھا، اگر آپ کے بقول وہ شہید ہو گیا تھا تو اللہ نے یہ کیوں فرمایا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آیت کا مقصد یہ ہے کہ آل فرعون انہیں دین کے کسی فتنے میں مبتلا کرنے میں ناکام رہی اور ان کا دین سلامت رہا۔ دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح و شام ان کو لا کر کھڑا کیا جاتا ہے، اور جب قیامت ہوگی تو حکم ہوگا کہ ان کو جہنم میں ڈال دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ بڑھے ہوئے تھے، اگر وہ کھڑا ہونا چاہتے تھے تو اپنے بڑے پیٹ کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتے تھے۔ میں نے جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضور اکرم یہ سود خور ہیں جن کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہ ہو سکیں گے مگر اس شخص کی طرح سے جس کو شیطان نے لپٹ کر مخبوط الحواس بنا دیا ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257۔ یہ لوگ آل فرعون کے ساتھ ہیں اور انہیں بھی صبح و شام دوزخ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور وہ پوچھتے ہیں کہ خدایا قیامت کب قائم ہوگی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ارواح مشرکین کو دوزخ میں عذاب دیا جاتا ہے تو وہ دوزخ میں دعا کرتے ہیں خدایا قیامت قائم نہ کر، اور تو نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا نہ کر، اور ہمارے آخری افراد کو پہلے افراد سے ملحق نہ کر۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دوزخ میں برہوت نامی ایک کنواں ہے جو کہ انتہائی بدترین جگہ ہے، کفار کی ارواح کو اس میں رکھا جاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ روئے زمین پر برہوت بدترین پانی ہے اور یہ حضر موت میں ایک وادی ہے۔ کفار کی ارواح اور ان کے اجساد مثالی کو وہاں بھیجا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کافر مرنے لگتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، جبرائیل امین اور ملک الموت اس کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام اس کے قریب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ،
یہ شخص ہم اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، آپ بھی اس سے بغض رکھیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل اور ملک الموت سے کہتے ہیں کہ یہ دشمن خدا ہے، تم اس سے بغض رکھو اور اس پر سختی کرو۔ اس کے بعد ملک الموت اس کے قریب جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے، بندہ خدا، کیا تو نے اپنی نجات کا انتظام کیا ہے؟ کیا تو نے دنیا میں رہ کر عصمت کبریٰ سے تمسک کیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں۔ اس وقت ملک الموت اس سے کہتا ہے کہ اے دشمن خدا، تجھے اللہ کی ناراضگی، اس کے عذاب اور دوزخ کی بشارت ہو۔ تجھے جس چیز کا خوف تھا وہ تجھ پر آ چکی ہے۔ پھر ملک الموت سختی سے اس کی روح قبض کرتا ہے۔ اس کی روح پر 300 شیاطین مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ ہر شیطان اس کے منہ پر تھوکتا ہے اور مرنے والا اس سے اذیت پاتا ہے۔